وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين۔ ابھی تک آپ نے مولانا مفتی عبدالقیوم عتیق صاحب مظاہری کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو جلد سے جلد مل جائے۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کی زندگی کا عشق و محبت سے لبریز واقعے کی چوتھی قسط آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہم اجمعین نے اس پیالے اور بال کے متعلق جب تبصرہ فرمایا تو اس کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ اے علی، تم بھی اس پیالے اور بال کے متعلق تبصرہ کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: اے اللہ کے نبی، میرے نزدیک اس وقت جو معزز مہمان تشریف فرما ہیں یہ اس طشت اور پیالے سے زیادہ روشن اور چمکدار ہیں، اور ان کی مہمان نوازی کرنا یہ شہد سے زیادہ شیریں ہے، اور مہمان کو خوش کرنا یہ بال سے زیادہ باریک عمل ہے۔ مہمان نوازی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں فرض تھی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی کہ وہ اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک ان کے دسترخوان پر کوئی موجود نہ ہوتا۔ آپ کا ایک معمول تھا۔ ایک مرتبہ وہ دسترخوان پر کھانا کھانے کے ارادے سے آئے اور ایک آدمی بھی آیا اور دسترخوان پر بیٹھ گیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ بھائی، کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھو، اس کے بعد کھانا کھاؤ۔ تو وہ کہنے لگا کہ بسم اللہ کیا ہوتی ہے، اللہ کون ہے؟ اتنا سنتے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام خفا ہو گئے اور اس سے فرمانے لگے: دیکھ، تجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ بسم اللہ کیا ہوتی ہے، اللہ کون ہے؟ تو تجھے میرے دسترخوان پر کھانے کا کوئی حق نہیں ہے، تو یہاں سے اٹھ کے چلا جا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کو اپنے دسترخوان سے اٹھا دیے۔ وہ شخص تو اٹھ کے چلا گیا۔ فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کے حضرت ابراہیم کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور فرمانے لگے کہ ابراہیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ
وہ جو مہمان تمہارے دسترخوان پر آیا تھا، اللہ تعالیٰ اس کے کافر ہونے کے باوجود اس کے بچپن سے لے کر اب تک اس کو کھانا کھلاتے رہے، ایک وقت کی روزی سے بھی اس کو محروم نہیں رکھے، اور تمہارا حال یہ ہے کہ تم نے ایک مرتبہ اس کو اپنے دسترخوان پر بلایا اور وہ بسم اللہ نہیں پڑھا تو اپنے دسترخوان سے اٹھا دیا۔ یہ پیغام حضرت جبرائیل علیہ السلام جب سنائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً اس آدمی کو بلانے کے لیے گئے اور اس کو بلا کر لائے۔ وہ آ تو گیا، لیکن آنے کے بعد اس نے کہا کہ میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک آپ دوبارہ بلانے کی وجہ مجھے نہیں بتائیں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، بھائی جب میں نے تجھے دسترخوان پہ کھانے کے لیے بلایا تھا اور تو نے بسم اللہ نہیں پڑھا اور میں نے کہا کہ تو یہاں سے اٹھ کے چلا جا، تو اللہ تعالیٰ کا پیغام میرے پاس آیا، جبرائیل لے کے آئے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم، میں نے اس کے کافر ہونے کے باوجود بچپن سے لے کر اب تک اس کو ایک وقت کی روزی سے محروم نہیں رکھا، اور تم نے اس کو ایک مرتبہ اپنے دسترخوان پر بلایا اور اپنے دسترخوان سے اٹھا دیا۔ جب وہ یہ بات سنا تو وہ سوچنے لگا، وہ اللہ کیسا رحیم ہے، کیسا کریم ہے، کیسا مہربان ہے، میرے کافر ہونے کے باوجود بھی مجھے کھلاتا رہا، پلاتا رہا، اور ایک وقت کی روزی سے بھی مجھے محروم نہیں رکھا۔ اس کے بعد وہ شخص حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا کہ ابراہیم، میں کھانا تو کھاؤں گا لیکن پہلے آپ مجھے مسلمان بنا دیجئے، اس کے بعد میں کلمہ پڑھوں گا، کلمہ پڑھنے کے بعد پھر آپ کے دسترخوان پہ کھانا کھاؤں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کو کلمہ پڑھائے اور اس کے بعد وہ دسترخوان پر بیٹھ کے کھانا کھایا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں مہمان نوازی فرض تھی، لیکن ہماری شریعت میں مہمان نوازی سنت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے اسے چاہیے کہ مہمان کا اکرام کرے، اس کے ساتھ احترام، عزت اور اکرام کا معاملہ کرے، مہمان کے آنے کو بوجھ نہ سمجھے، مصیبت نہ سمجھے، اپنا دل چھوٹا نہ سمجھے، اپنا دل چھوٹا نہ کرے، اس واسطے کہ جب مہمان کسی کے گھر آتا ہے تو وہ اپنی روزی لے کے آتا ہے، آپ کا کچھ نہیں کھاتا۔ حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی مہمان کو کسی میزبان کے گھر بھیجنے کا ارادہ کرتے ہیں تو مہمان کے پہنچنے سے 40 دن پہلے اللہ تعالیٰ اس مہمان کی روزی میزبان کے گھر پہنچا دیتے ہیں۔ وہ تو اپنا خود کھا کے جاتا ہے، اس کے طفیل میں ہم اچھا کھا لیتے ہیں۔ جب میزبان کے گھر سے رخصت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میزبان کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، اس وقت جو میرے پاس یہ معزز مہمان تشریف فرما ہیں، اس طشت اور پیالے سے زیادہ روشن اور چمکدار ہیں، اور ان کی مہمان نوازی کرنا یہ شہد سے زیادہ شیریں ہیں، اور مہمان کو خوش کرنا یہ بال سے زیادہ باریک عمل ہے۔ مہمان کو خوش کرنا یہ بال سے زیادہ باریک عمل ہے۔ آج ہماری حالت تو ایسی ہے میرے بھائی، جب کسی کے گھر کوئی مہمان آتا ہے تو ہم مصیبت سمجھنے لگتے ہیں اور اپنا دل چھوٹا کر لیتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ مہمان جو آتا ہے تو اپنی روزی خود لے کے آتا ہے، وہ اپنا خود کھا کے جاتا ہے، آپ کا کچھ نہیں کھاتا۔ اور جب کسی کے گھر مہمان آ جائے تو اس کے ساتھ اکرام کا، اعزاز کا، احترام کا معاملہ کرنا چاہیے۔ علماء نے بیان فرمایا ہے، جب کسی کے گھر کوئی مہمان آ جائے تو میزبان کا کام یہ ہے کہ اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائے،
اس کی خاطر تواضع کرے، مہمان نوازی کرے اور اس کے ساتھ وقت گزارے۔ اور علماء کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب مہمان ہمارے گھر آ جائے تو گھر میں جو چیزیں موجود ہیں تو اس میں سے جو اچھی چیز ہے وہ چیز مہمان کی خدمت میں پیش کرے، اس کی مہمان نوازی کرے۔ اور ایک ادب علماء کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب مہمان آ جائے تو فوراً جو حاضر ہے وہ اس کے سامنے پیش کیا جائے۔ جب ہمارے گھر مہمان آتے ہیں تو ہم تکلفات میں پڑ جاتے ہیں، یہ وقت مہمان آیا ہے، ہم اس کے لیے کیسے انتظامات کریں، کیسا لے کے آئیں اور کیسے بنائیں، یہ وقت تو نہیں ہے۔ لیکن میرے دوستو، جب مہمان ہمارے گھر آ جائے، جو کچھ اس وقت ہمارے گھر میں موجود ہو فوراً وہ ہمارے مہمان کے سامنے پیش کر دے۔ جب مہمان پھر رہے تو اس کے بعد باقی جو انتظامات کرنا ہے وہ انتظامات بعد میں کرے۔ علماء کرام نے یہ آداب بیان فرمائے ہیں۔ تو مہمان کو خوش کرنا، مہمان کو خوش رکھنا، یہ بال سے زیادہ باریک عمل ہے۔ یہ تھا تبصرہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ انشاءاللہ مزید باتیں آئندہ ویڈیوز میں آپ کے سامنے آئیں گی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔